الرحمن الرحیم امارت شرعیہ نے بہار کے جو موقر خانقاہیں ہیں وہاں کے سجادہ نشینوں کو دعوت دی تھی، اور ہم سب لوگ مل کر کے، اور کیونکہ اکثر لوگ متولی بھی ہیں، سب لوگوں نے بات چیت کی، اور بات چیت کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ وقف کا جو یہ بل آیا ہے، جسے جو ابھی JPC کے ریویو میں ہے، یہ بل کسی بھی طریقے سے وقف بورڈ کو نہ ہی مؤثر بناتا ہے، نہ ہی بااختیار بناتا ہے، وقف بورڈ کو نہ ہی یہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی وقف کی جائیداد میں کوئی ترقی کرتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں نے بل کو دیکھنے کے بعد اس بل کو پورے طور پر مسترد کر دیا، یعنی حکومت سے گزارش کی ہے کہ وہ اس بل کو واپس لے لے۔ کہاں سے لوگ آئے تھے؟ یہ آپ کے یہ بہار سے یا پورے؟ نہیں، یہ میٹنگ بہار کی خانقاہوں کی تھی۔ اس میں جتنی بھی جتنی بھی مشہور خانقاہیں ہیں، ہر جگہ سے لوگ یہاں آئے تھے الحمدللہ۔ اس کا ادیش کیا تھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ تھوڑا سا بتائیے تفصیل سے۔ حکومت جو ہے وہ وقف بل میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، وہ امینڈمنٹ لے کر کے آئی ہے، اور اس امینڈمنٹ کے بارے میں بات چیت تھی، اور یہ ہم لوگوں نے کھلے دل سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا اس بل سے کچھ فائدہ ہوتا ہے وقف بورڈ کو یا وقف کی جائیداد کو۔ دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اصل میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس دعوے کے بالکل پلٹ، جتنی بھی وقف کی جائیدادیں ہیں وہ سینٹر کی آہستہ آہستہ سینٹر کی حکومت کے قبضے میں چلی جائیں گی، اور وقف بورڈ کی وقف کی جائیدادوں سے مسلمان اور پوری یعنی جو لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ وقف کرنے کا حق محدود ہو جاتا ہے، اور جو اسلامی ڈیفینیشنز ہیں وقف کے، واقف کے، متولی کے، منشا کے، وہ سب مجروح ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام سجادہ نشینوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ بہت قبرستان ہے، مسجدیں ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ یا آپ کے لوگ جو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس پہ؟ تو اصل میں ہم لوگوں نے اس ملک میں کچھ الٹے طریقے سے سوچنا شروع کر لیا ہے۔ ٹیکس ہم لوگ دیتے ہیں حکومت کو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو مٹھائی آتی ہے اس میں ٹیکس لگتا ہے، جب کوئی آدمی مرتا ہے، جب کفن خریدتے ہیں تو اس میں ٹیکس دیا جاتا ہے، جب ہندو حضرات لکڑی خریدتے ہیں جلانے کے لیے تو وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اس ٹیکس کے بدلے میں ہم یہ حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو آسان کرے۔ تو اصل میں یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے، یہ وقف بورڈ کا پروسیس ہے، یہ حکومت کا پروسیس ہے۔ اس کو حکومت سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اس نے ان پراپرٹیز کو رجسٹر کیوں نہیں کروایا آج تک، ٹھیک ہے نا؟ آپ NGO سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ اب جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہم لوگوں نے لوگوں سے گزارش کی، جو NGO کر سکتی ہے، کہ وہ لوگ جلدی اپنے وقف کی جائیداد کو رجسٹر کروائیں، اور اس میں جو مدد ہو سکتی ہے وہ ہم لوگ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بس۔ یعنی اس کے بعد وقف بورڈ کا کام ہے۔ حکومت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی جو جائیداد ہے وقف کی، جو انہوں نے اگر عام لوگوں کو سمجھانے کی بات ہو، جو انہوں نے چیریٹی کی ہوئی ہے، جو انہوں نے دان دیا ہوا ہے، اس کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے، اور حکومت کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اویئرنیس کی کہیں نہ کہیں کمی نظر آ رہی ہے پورے دیش میں، کیا پورے بہار مطلب وہاں پورے ہندوستان میں۔ اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اویئرنیس بہت لوگوں کی بہت کچھ جانکاری نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کیمپین جو چلا، اس میں ایک بڑی تعداد میں اویئرنیس کیمپین حکومت نے چلایا، ٹھیک ہے نا؟ اور اتنا چلا کہ ہر کے منہ پر آ گیا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، ٹھیک ہے؟ وقف بھی حکومت کا ہی کیمپین ہے، تو حکومت اس کے بارے میں وقف بچاؤ کیمپین میں ہمارے چیف منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ وقف کا کیمپین فنڈ کہاں ہے؟ وقف کا بیداری فنڈ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ فنڈ تو حکومت کو دینا تھا نا، یہ بیداری بھی حکومت کو لانی تھی۔ آج تک آپ نے کسی سرکاری ایڈ دیکھا وقف بچاؤ؟ آج تک سرکاری ایڈ دیکھا کہ وقف کو ٹھیک کر لو؟ تو یہ کام اصل میں تو حکومت کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک NGO سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ ہم لوگ 534 بلاکس ہیں بہار میں،
اور جھارکھنڈ میں اور بنگال میں اور اڑیسہ میں جہاں جہاں امارت کا دائرہ کار ہے، ہمارے شرعیہ کا دائرہ کار ہے، وہاں ہم لوگوں نے ائمہ سے بات کی ہے، علماء سے بات کی ہے، قضات سے بات کی ہے، اور ہم لوگوں نے گزارش کی ہے ان لوگوں سے کہ وہ وقف کی جائیداد جو ہے اس کو رجسٹر کروانے میں، جس کے نام سے، کیونکہ وہ فہرست تو یعنی لوگ جانتے ہیں کہ وقف کہاں پر ہے، تو ان لوگوں کو کسی کو پتہ نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ بھائی یہ قبرستان ہے تو یہ وقف ہوگا، یہ ایسے ہے، یہ مسجد ہے، یہ بڑھ ہے، یہاں کنواں ہے جو وقف کا ہے، یہاں سرائے ہے جو وقف کی ہے، یہ اسکول ہے، یہ کالج ہے، یہ بی ایڈ کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے جو وقف کی زمین پہ بنی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بتایا بھی ہے، ان سے گزارش بھی کی ہے کہ جا کر کے متولی حضرات سے بات چیت کریں اور ان سے گزارش کریں کہ اس کو رجسٹر کروا لیں، اور اس میں ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ ہم لوگوں نے جاری کی ہے کہ اس طریقے سے فارم وغیرہ بھرا جائے تاکہ اس میں آسانی پیدا ہو۔ دیش کے عوام کے لیے کیا سندیش دینا چاہیں گے وقف سے ریلیٹڈ؟ دیش اور بہار دونوں کے لیے، بہار کے لیے اور ملک کے لیے، ہاں ملک کے لیے، ہاں پورے ملک کے لیے جی۔ بات یہ کہ پریامبل جو ہے، پریامبل آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ ایک بات کہتا ہے فریٹرنیٹی کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ۔ یہ جو قانون یہ جو بل وغیرہ آ رہا ہے اس قسم کا، اس سے میجورٹی کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے مائنورٹی کمیونٹی کا بے پناہ نقصان ہے۔ جب بے پناہ نقصان ہوگا تو بے پناہ ری ایکشن آئے گا، اور جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کو یہ بات ہی پتہ نہیں چلے گی کہ کیوں یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو میری گزارش سب لوگوں سے یہ ہے کہ وہ اس بل کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ اس سے ایک بھی قبرستان، ایک بھی عیدگاہ، ایک بھی مسجد بچ رہی ہے 25 سال میں یا نہیں بچ رہی ہے، اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا حکومت کو ایسا کرنا چاہیے، یہ قانون لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے۔ تو تمام لوگوں کو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت فریٹرنیٹی کے اس کانسیپٹ کو مجروح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اگر بل پاس ہو جاتے تو کیا کیجیے گا سر آپ لوگ؟ اگر سرکار بل پاس کر دیتی ہے تو اس کے اگلا قدم آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے سب لوگ بیٹھ کر کے سوچیں گے کہ اگلا قدم کیا لینا چاہیے۔ ہم لوگ ایک دستوری ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوریت میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اظہار ہے آزادی، ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور اس کو احتجاج سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو لکھ کر کے بھی کیا آ سکتا ہے، اس کو بات کر کے بھی کیا آ سکتا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ شرافت سے کام لیا ہے، ایک مہذب قوم کی طرح انہوں نے کام کیا ہے، اور ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا ہے۔ ہم لوگ اس دفعہ بھی بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ امید کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جے پی سی کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہے گی کہ اس سے وقف نہ امپاور ہو رہا ہے، وقف بورڈ نہ ایفیشینٹ ہو رہا ہے، وقف بورڈ نہ افیکٹو ہو رہا ہے، نہ اس سے وقف کی جائیداد میں کوئی ترقی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بل کو اسکریپ کر دیا جائے، یعنی ریووک کر دیا جائے۔ میں ابھی اس امید کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب خدا نخواستہ وہ وقت آ گیا تو جب اس کے قریب بات ہوگی تب اس پہ اسٹریٹجی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔